بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اقبال کی غزل کا تیسرا شعر۔ نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ نا امید نہ ہو، نا امید نہ ہو، نا امید ان سے، مسلمانوں سے، اے رہبر فرزانہ، رہبر رہنما، فرزانہ عقل مند۔ تو اے عقل مند، دانش مند رہنما، برصغیر سے کے مسلمانوں سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ کم کوشش کرنے والے، سست، بے عمل تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ بے ذوق، ذوق شوق کے معنوں میں بھی آتا ہے، عشق کے معنوں میں بھی آتا ہے، جذبے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ نہیں راہی، راہی مسافر، تو مسلمان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا راہی۔ تو اقبال برصغیر کے جو رہنما ہیں، راہبر ہیں، امام ہیں، پیشوا ہیں، وہ مسلمانوں کی رہنمائی اور رہبری سے پریشان ہو جاتے تھے اور ہو رہے تھے۔ تو اقبال نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ برصغیر کے مسلمانوں سے نا امید نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ ان کے اندر سستی ہے، بے عملی ہے، کوشش نہیں کر رہے، ہاتھ بے ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، لیکن ان کے جو دل ہیں ان کے اندر ذوق، شوق اور جذبے کی چنگاری موجود ہے۔ یہ بے ذوق نہیں ہے کہ اگر آپ ان کو جگایا نہ گیا، ان کے اندر تڑپ پیدا نہ کی گئی تو وہ نہیں پیدا ہوگی، وہ ضرور پیدا ہوگی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے بننے سے پہلے مسلمان انتشار کا شکار تھے اور کوئی رہنما ایسا نہیں سامنے آ رہا تھا کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ تو اور ہر رہنما جو ہے اسے مایوسی کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ تو ایسی صورت میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی مسلم لیگ میں شامل ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی قیادت کا بیڑا اٹھاتے ہیں، لیکن وہ بھی نا امید ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے مایوس ہو جاتے ہیں برصغیر کے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کی قیادت مسلم لیگ چھوڑ دی تھی۔ تو اقبال نے پھر ان کو خط لکھا اور جناح کو باور کرایا ہے کہ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ اگر ان کے اندر ذوق شوق جذبہ سینے میں موجود ہے، چنگاری موجود ہے، اگر وہ بڑک جائے، وہ زندہ ہو جائے تو یہ بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اقبال کے کہنے پر قائد اعظم نے دوبارہ مسلمانوں کی قیادت کو سنبھالا اور پھر آسمان نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ وہی کم کوش بے عمل مسلمان ہندوستان کے اندر اپنا علیحدہ وطن بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کہ ناممکن لگ رہا تھا۔ ہندو بنیے کی جیب سے چمنی نکالنا بھی مشکل ہے، تو پاکستان بنانا یہ بڑی بات ہے۔ اور انگریز تو ہندوؤں کی طرف ہی مائل تھے، لیکن قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانوں نے جب عمل دکھایا، جوش جذبہ دکھایا، تو انگریز ماننے پر تیار ہو گئے کہ ہمیں جاتے ہوئے ہندوستان کی تقسیم کرنی پڑے گی، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہاں بہت مسائل اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اقبال نے اپنے ایک اور شعر میں بھی کہا ہوا ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اللہ حافظ۔